بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ نقشبندی شاذلی۔ میں موجود ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں پروگرام علم کی روشنی میں ایک نئے سوال کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ جو مہمان اس وقت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، الحمدللہ اللہ نے ان کو علم اور فہم سے نوازا ہے۔ جانشین سلسلہ حضرت مولانا مفتی سید ابراہیم ہاشمی نقشبندی شاذلی حفظ اللہ۔ بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں حضرت کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں آج کا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعا آپ سنیں۔ الحمدللہ حضرت آپ کی اجازت تو سوال آپ سے پوچھا جائے؟ اجازت۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضرت سوال جو ہمیں کمنٹ کے ذریعے موصول ہوا ہے وہ سوال یہ ہے کہ حمزات کی در حقیقت یہ مطلب حمزات جو عموماً جگہوں پہ اس کے بارے میں بتایا بھی جا رہا ہے، مگر جو ہمارا مقصد ہے جو کمنٹ میں آیا ہے سوال وہ یہ ہے کہ حمزات سے کیا مراد ہے اور یہ حمزات ہے کیا، اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ آپ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا یہ پروگرام علم کی روشنی جو اسٹارٹ ہوا، سلسلے کی تعارف بھی چل رہا ہے اس کے اندر، اور ہمارے ساتھیوں کی کاوش و محنتوں کی وجہ سے ہمارا سلسلہ آپ کو پتہ ہے نقشبندیہ شاذلیہ یہ 3 چیزوں پہ کام کرتا ہے، علم پر، تصوف پر اور عملیات پر۔ یہ 3 چیزوں کا وہ ہے مجموعہ، اور ان 3 چیزوں پہ کام ہو رہا ہے۔ بہت سے ہمارا جو سلسلہ ہے مشہور ہوا ہے، زیادہ تر علاج و معالجہ کے ذریعے سے اللہ نے اس کو ایک فروع دیا، الحمدللہ، اور پوری دنیا میں اللہ نے اس کو پھیلا دیا۔ یہ اس علاج معالجے کے تھرو سے اس میں بہت سے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہے کہ جنات کیا ہے، جادو کیا ہے، حمزات کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ دنیا ہے زمانوں سے یہ چیزیں چل کے آ رہی ہیں، جنات، جادو، عملیات، تعویذات اور حمزات، یہ ساری چیزیں چل کے آ رہی ہیں۔ ٹھیک، آج آپ نے سوال کیا حمزات کے بارے میں کہ حمزات کی حقیقت کیا ہے، حمزات کیا ہے، اس کے بارے میں لوگ بہت سے پوچھتے رہتے بھی ہیں، حمزات، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 2 چیزیں پیدا ہوتی، ایک جن اور ایک فرشتہ۔ ایک جن ایک فرشتہ، ٹھیک، اس کے ساتھ پیدا ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جن ہے اور یہ فرشتہ ہے جو اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے، لیکن احادیث میں آیا ہے۔ تو یہ جو جنات جو اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتے ہیں، وہ شیطان، اس کو قرین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرین، یعنی حمزات کے نام سے مشہور ہوا۔ کس کے نام سے؟ حمزات کے نام، حمزات کے نام سے، جو آپ کا قرین ہے۔ کیا ہے؟ قرین، دوست، یہ جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ حمزات کا نام، اور آیا حمزات کا نام بھی ہے یعنی احادیثوں میں، قرآن میں، ہاں جی، یا یہ چیزیں ہے بھی یا نہیں ہے؟ میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ سے نے فرمایا ایک جن پیدا ہوتے اور ایک فرشتہ۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ کیا فرمایا؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون۔ اب نام کہاں سے آ گیا؟ ہمزات الشیاطین، یہ جمع ہے حمزات کی۔ کس کی جمع ہے؟ حمزات، کہ ہم اپنے رب سے پناہ چاہتے ہیں حمزات الشیاطین کی۔ تو شیاطین میں یعنی ایک چیز دوسری بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حمزات، جس کو قرآن نے خود کیا کر دیا؟ بیان کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جتنے بھی حضور نے فرمایا وہ پیدا ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا۔ میرا شیطان مسلمان ہو گیا، صحیح، بالکل، یعنی آپ سے نے کیا فرمایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ تو یہ جو شیطان ہے، یہ اس کو حمزات کہتے ہیں۔ اب حمزات کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن میں بھی حمزات کا نام ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ میں پناہ چاہتا ہوں حمزات الشیاطین۔ اب اس کا انسانوں کے ساتھ اس کا کیا
کانٹیکٹ ہوتا ہے, کیا سسٹم ہوتا ہے, کیا چیزیں ہوتی ہے. ہاں یہ سوال ایک بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا کام کیا ہوتا ہے, یہ انسانوں کو وساوس ڈالتا ہے. کیا ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, آپ کے اندر فجور کا مادہ بھی رکھ دیا, تقوی کا مادہ بھی رکھ دیا. ٹھیک ہے, اب فرشتہ پیدا جو ہوتا ہے آپ کے ساتھ اور شیطان جو پیدا ہوتا ہے آپ کے ساتھ, شیطان آپ کو برے کام کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, فرشتہ آپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, وہ آپ کو سیدھے کام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. یہ ہمزاد آپ کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہی ہمزاد آپ اس کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں, اس کے اوپر جادو ہوتا ہے, یہ خود بھی جادو پھر کر دیتا ہے. اس کو لوگ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, عامل لوگ, جادوگر لوگ. اچھا, اس سے ہمزاد کو ہی, جی ہمزاد کو ہی, اس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے نا یہ وساوس بھی انسان کو ڈالتا ہے, غلط راستے کی طرف بھی بیچتا ہے. تو یہ چیزیں انسان کے ساتھ کیا ہے, اللہ نے پیدا کی ہے. اب بہت سے جادوگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی لوگوں نے عمل کیے ہوئے ہمزاد کے. کس کے؟ ہمزاد کے عمل. آپ کو بالکل اے ٹو ریٹ آپ کی باتیں بتاتے ہیں. آپ نے جو باتیں کی ہے کیا ہے, وہ آپ کو اے ٹو ریٹ بتا دیتے کہ بھائی آپ نے ابھی کھانا کھایا, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا, آپ نے فلاں کیا, آپ نے فلاں کیا. اس نے ہمزاد کا عمل کیا ہوتا ہے. کیا کیا ہوتا ہے؟ ہمزاد کا عمل کیا ہو تو اسی سے پوچھ کے بتا رہے ہیں. وہ آپ کے اس کا ہمزاد اس کے قابو میں ہوتا ہے, وہ اپنے ہمزاد کو آپ کے ہمزاد کے پاس بھیجتا ہے. وہ ہمزاد بتا دیتا ہے اس کو کہ بھائی اس نے ابھی کھانا کھایا, اس نے فلاں کیا, اس نے یہ کھایا, اس نے کھانے میں یہ کھایا, کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ ہے نا. صحیح. تو وہ اس کو بتا دیتے سارا. تو وہ اس کو بتا دے, وہ بولتے ہیں یہ بڑا پیر ہے یار. کیا ہے, بالکل. لوگ کیا سمجھتے ہیں, یہ تو بڑا پیر ہے. ظاہر سی بات, ان کی باتیں بتائی جا رہی ہیں, اس کے خاص باتیں بتا دی, اس کی جو ہے نا بیٹھنے کا وقت, اس کے ساری چیزیں بتا دی. تو وہ بولتے ہیں بڑا پیر ہے. یہ ہمزاد کے عمل کیے ہوتے ہیں. کیا کیے ہوتے ہیں؟ ہمزاد کے عمل سے. ہاں, تو یہ ہمزاد کی حقیقت ہے, موجود ہے دنیا میں. اگر حقیقت نہ ہوتی تو قرآن میں رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین نہ, کہ مجھے پناہ چاہتا ہوں کس سے, ہمزات شیاطین سے. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس شیطان سے جو کیا ہے, رجیم جس کا بھی ہے. اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہ سارے شیاطین اور جنات یہ کیا ہے, دنیا میں موجود ہے. اس کی حقیقت ہے, یہ انسانوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا انسان کو, اور خلیفہ بنایا کس کو, انسان کو. انسان کو. الحمدللہ, سبحان. تو یہ چیز موجود ہے اور لوگوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہے. یہ تو ہے ہمزاد کی کیا ہے, حقیقت. اچھا سر, جیسے ابھی آپ نے ہمزاد کے حوالے سے بتایا, حدیث کی روشنی میں بھی بتایا, قرآن کے حوالے ابھی دے کر بتایا کہ چلو وہ تو حقیقت ثابت ہو گئی. ایک آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, آپ کے پاس بھی شاید سوالات آئے بھی ہوں گے, یا کسی نے عام مریضوں میں بھی کسی نے پوچھا ہوگا, میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں باقاعدہ کہ ہمزاد کو قابو کرنے کا طریقہ, یا ہمزاد کو اپنے تابع کرنے کا, اس سے کام لینے کا طریقہ, یا چلا یا کوئی وظائف بتا رہے ہوتے ہیں. تو آیا یہ عام انسان کو اس طریقے سے نیٹ کے ذریعے بتانا, یا کوئی عامل حضرات ہوتے ہیں بتا دیتے ہیں, تو الحمدللہ ہم تو سلسلے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, تو جو کوئی بندہ اس کو دیکھ کے اس کو پک کر لے, عام بندہ یعنی سوشل میڈیا سے پک کر لے, اگر وہ یہ کر لے تو اس کے پہ کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ اصل میں ایک بات یاد رکھنا کہ ہمزاد کے عمل بھی ہے, ہمزاد کی چیزیں بھی ہے. یہ خاص علم ہے. کیا ہے؟ خاص علم ہے. اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے. جو بھی کرتا ہے جس علم کو حاصل, آپ کو پتہ ہے ہر علم لکل فن رجال, ہر فن کے لیے اللہ نے لوگ پیدا کیے. بالکل ٹھیک, یہ ایک فن ہے, ایک وہ ہے, اس کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھنا کہ اس کے عوام الناس میں, خاص چیز کو عوام الناس میں عام کرنا, یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بالکل نقصان کے باعث ہوتے ہیں. اب لوگ نیٹ سے دیکھ کے شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی میں بھی ہمزاد کا عمل کر رہا ہوں, تاکہ لوگوں کا کیا ہے پتہ, مجھے بھی چلے کہ اس نے کیا کہا ہے, لوگوں کو اپنی طرف میلان کرنے کے لیے.
صحیح. ہمارے پاس بہت سے لوگ اس طرح علاج کے لیے آتے ہیں، بھائی کیا کیا تو نے، ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس کو وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور اس کے جو ہے نا پھر ڈر رہا ہوتا ہے ہر چیز سے، وہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کو یہ وسوسہ آتا ہے کوئی مجھے مار رہا ہے، کوئی مجھے وہ کر رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس نے نیٹ سے وظیفہ لیا ہے حمزات کے عمل کا. کس کا؟ حمزات کے عمل کا. کسی نے نیٹ پہ مار دیا، وہ تو اگر اس نے کیا ہے تو اس نے اس کے اوپر اپنی ایک زندگی گزاری ہوتی ہے، 5 سال 10 سال 15 سال اس نے اس چیز کو لیا ہوتا ہے. ایک دن میں تجھے کیسے دے دے گا؟ یہی بات ہے، اس لیے سوال کیا آپ سے. ایک دن میں کیسے ایک چیز کا عمل کیسے دے دے گا؟ اس نے آپ کو بتا دیا، آپ نے شروع کر دیا، اس کے نقصانات ہوتے ہیں. آپ نیٹ سے کوئی چیز اٹھاتے ہو، کوئی حمزات کا عمل اٹھاتے ہو، پریوں کا عمل، بعض سے لوگ کہتے ہیں کہ پریوں کا عمل، بالکل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، آپ صحیح ٹرینڈ چل رہا ہے، پریوں کا عمل، حمزات کا عمل، یہ لے لو پڑھ لو. وہ اپنا ریڈنگ بنا رہے بس، مگر یہ نہیں دیکھ رہے کہ عوام کو نقصان عوام کو کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا فائدہ، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے اپنے جو پروگرام کرنا ہے وہ پروگرام کو آگے لے کے جانا ہے. صحیح. اس کو پروگرام کے اوپر جو ہے نا پیسہ مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، وہ اس کی طرف اس کو عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، بہت نقصانات ہے کہ آپ نے کسی نیٹ سے وظیفہ اٹھایا اور آپ نے اس کو شروع کر دیا، آپ کو اس کے نقصان اور فائدے کا پتہ نہیں ہے اور آپ نے اس کو استعمال شروع کر دیا. اس سے یہ نقصانات ہوتے. یاد رکھنا، جب حمزات کا عمل شروع کرتے ہیں پھر وہ حمزات آپ کے تابع میں آتا ہے تو آپ کے پیچھے وہ آپ کو سب سے پہلے ظاہر بات ہے آپ اس کو قابو کر رہے ہو. کسی بھی چیز کو آپ قابو کرتے ہو زبردستی، جی بلی کو بھی زبردستی قابو کرو گے نا وہ آپ پہ جپٹا مارے گا، کیا کرے گا؟ بالکل پنجہ مارے گا. مرغی کو بھی زبردستی قابو کرو گے نا وہ آپ سے کیا ہے دوڑے گا اور آپ کی طرف پھر لپکے گا، نقصان آپ کو دے گا. اسی طرح اس کو آپ قابو کر رہے ہو زبردستی. اس کے بعد آپ کے پیچھے کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو آپ کو کنٹرول کرے، یہی آپ کا استاذ بھی نہیں ہے، آپ کا وہ بھی نہیں، اور آپ نے اس کو شروع کر دیا. شروع کرنے سے آپ کو نقصانات یہ ہوں گے، یا تو آدھے میں آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو ہر جگہ جو ہے نا پھر شیاطین آپ کو دکھائیں گے وسوسے، یہاں یہ مر جائے گا، تو نے اس چیز کو اٹھایا مر جائے گا، اس کو بیماری، تجھے یہ بیماری لگ گئی، تجھے فلانا بیماری لگ گئی. اس کو وسوسے ڈالتے. کیا کرتے؟ وسوسے ڈال. اب وہ جہاں جاتے ہیں اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ بندہ قید ہو جاتے ہیں اپنے گھر. اس میں جان کا بھی خطرہ ہوتا ہوگا، نفسیاتی بنا دیتے ہیں نا. بالکل نفسیاتی جب بنے وہ کچھ بھی کر تو سکتا ہے، کسی کام کا نہیں ہو رہے گا. کہتے ہیں نا نہ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا. بس ہوگا تو وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، سب کھانے چھوڑ میں بھی دکھ دیتے رہا ہیں. ہوتا ہے. اس کو سارے شیاطین، اس کو جنات اس کو دکھا رہے، کیونکہ اب اس نے اس کو قابض کرنے کے بجائے اس نے اس کے اوپر قبضہ ڈال دیا. لوگ کرنے چلے ان کو خود قید ہو گئے. بولتے کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. اچھا حضرت یہ اجازت بھی دے رہے ہوتے ہیں نا کہ اگر چلو یہ عمل دے رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے اجازت لیں. چلو اس نے اجازت لے بھی لی، جیسے کہ آپ نے کہا نا شیخ کا ہونا ضروری ہے، اس نے تو اجازت دے دی. اصل میں اس نے تو اجازت دے دی، لیکن اس کے ساتھ نگرانی ضروری ہے. نگرانی ہے کہ اس بندے کے اوپر کچھ بھی ہو جائے، کیا بھی ہو جائے، اس کے نیچے نگرانی کرنا لازمی ہے. اس نے حمزات کا عمل شروع کر دیا، پریوں کا عمل شروع کر دیا. کیا پری پکڑنے کے لیے بھائی کیا کرنا ہے، پری پہ کیا کرنا ہے. اچھا پری والے معاملے میں بھی بندہ خراب ہو جاتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے بھائی؟ تم اس کو قابض کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس کو قبضے میں لا رہے ہو، تو وہ قابض ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ نقصان اٹھاتا ہے، پھر وہ آپ کو لڑے گا. آپ قابض آ گئے تو ٹھیک، نہیں تو وہ تو قابض آ ہی جائے گا. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو نقصان دے گا. کیا کرے؟ نقصان دے گا. اور نقصان اس کی جو آپ کو پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان تمہارے خون میں، نسوں میں ایسے دوڑتے ہیں جیسے خون دوڑتا ہے. تو شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ وہ آپ کے نسوں میں کیا کرے؟ خون کی طرح دوڑ، خون کی طرح کیا کرے؟ دوڑے. تو شیاطین ہے. صحیح، بالکل. وہ پھر آپ کے جسم میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے. پھر جو وہ باتیں جو کرتے ہیں پھر آپ وہ باتیں کرتے ہو. دنیا لوگ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ غلطی کہاں سے ہوئی، اس چیز کی طرف دھیان نہیں جاتے. تو اس چیز سے بچے. آپ کو کوئی بھی کوئی عمل دے، کوئی بھی چیز دے نیٹ پہ، وہ کرے حمزات کے، پریوں کے، تو اس چیز سے تھوڑا سا گریز کرے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچائے. کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس بندے کی شاگردی اختیار کریں، اور وہ جس کی آپ شاگردی اختیار کرنے ہو وہ عامل ہے یا پیر ہے، وہ صحیح العقیدہ آدمی ہو. کیا ہو؟ صحیح العقیدہ آدمی ہو. اس لیے کہ آپ جس سے بھی عمل یا کچھ بھی کرو گے، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا. عمل سے سب سے ضروری، عمل سے ضروری چیز ہے عقیدہ.
اگر آپ کے عمل کی وجہ سے، کسی کے عمل اور کسی چیز کی وجہ سے آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا تو آپ تو ایمان سے چلے گئے. تو اپنی ایمان کی حفاظت کرنا لازمی ہے، فرض ہے. عمل کرنا فرض نہیں ہے سیکھنا، لیکن اپنا ایمان کو بچانا فرض ہے. تو صحیح العقیدہ آدمی سے عمل کرے. تو بہت سے عمل آپ کو سکھائیں گے، لیکن اس کے پاس ان کے نگرانی میں کرے. ٹھیک ہے، وہ پیر بھی کامل ہونا چاہیے، پیر بھی کامل ہونا چاہیے کہ وہ آگے شاگرد خراب وہ آپ کو آگے لے کے چلے بھی. حضرت جیسے ابھی آپ نے بیچ میں حدیث کا حوالہ بھی دیا، جی حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا، ان کے حمزات کے بارے میں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حمزات کو اللہ نے مسلمان کر دیا تھا، تو ان سے پہلے جو انبیاء تھے جیسے سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کے حمزات بھی مسلمان ہوئے تھے؟ اور یا عام انسان کا بھی کوئی حمزات مسلمان ہو سکتا ہے، یا کسی ولی کا یا صحابی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو احادیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حمزات کیا ہوا؟ مسلمان ہو گیا، میرا جو شیطان ہے وہ مسلمان ہو گیا. جی. اب اگر ہم اس کے اوپر قیاس کریں کہ آیا یہ مسلمان ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آیا پیچھے انبیاء کا مسلمان ہوا ہے یا نہیں؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اگر ہم اس کو انبیاء کی خصوصیات کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان ہوا تو باقی انبیاء کا بھی کیا ہے؟ مسلمان ہوا ہوگا، کیونکہ وہ بھی انبیاء ہے. یہ انبیاء کی بات تو کیا ہوئی؟ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اب رہی عام لوگوں کی کہ آیا عام لوگوں کے حمزات مسلمان ہو سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر احادیث خاموش. کیا ہے؟ خاموش کہ آیا مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں. تو اگر ہم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کی خصوصیات میں ڈالیں تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ مسلمان، آگے کسی کا مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ان کے ساتھ خاص ہے، یہ ان کے ساتھ خاص ہے، انبیاء کے ساتھ خاص ہے، آگے مسلمان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ تو انبیاء کی خاصیت ہو گئی. صحیح. حضرت ایک پوائنٹ اور پوچھنا چاہوں گا حضرت، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ جادوگر حمزات پکڑ لیتے ہیں، ان سے کام بھی لیتے ہیں، خبریں بھی نکلوا لیتے ہیں. تو جیسے الحمدللہ سلسلہ شاذلی کو اللہ نے مقام بخشا ہے اور امام سلسلہ بنایا الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو کیا کوئی بھی جادوگر یا کوئی شخص یا عامل کسی شاذلی جو سلسلے میں بیت ہو تو کیا اس کے حمزات کو بھی پکڑ سکتا ہے یا اس سے نہیں؟ سوال ہے، آ جاتا ہے نا انسان کوئی ساتھی کیوں نہیں. ہمارے شاگرد ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی یہ سوال کریں گے کہ ہاں بھی بہت سے شاگرد آتے ہیں، حضرت میرے حمزات کو فلاں نے لے لیا. یہ ہاں اس پلیٹ فارم سے آپ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی جو ہے نا ایک پیغام دینا چاہ رہے ہو کہ ہمارے یہ ساتھی ہے، ان کو بھی کچھ پتہ چلے. بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے سلسلے کے حمزات کو کوئی لے نہیں سکتا الحمدللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود خاص آدمی بن چکا ہے. سبحان اللہ. ذکر کر کے وہ ایک سلسلے میں داخل ہو گیا، وہ خود ایک خاص آدمی بن گیا. تو اس کے چیز کو اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اٹھانے والا، لینے والا 100 مرتبہ سوچے گا. کتنی مرتبہ؟ 100 بار سوچے گا. 100 مرتبہ سوچے گا اگر میں نے اس کی یہ چیز اٹھائی تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا. ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے بھائی، ہر ایکشن کا اس کا ری ایکشن کیا ہوگا، اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. تو وہ پھر سوچتا ہے، تو سوچنے کی وجہ سے وہ اس چیز سے بات، کیونکہ وہ اگر وہ حقیقتاً خود عامل ہوگا، کامل مضبوط عامل، مضبوط جادوگر ہوگا، تو وہ بھی کوئی پاگل نہیں ہوتا ہے کہ وہ اور اس کے چہرے پر 6 نہیں لکھا ہوتا ہے. صحیح کہ وہ ہر کسی کو اٹھا لے گا. وہ بھی دیکھتا ہے کہ سامنے والا آدمی ہے، اس کے پیچھے ہاتھ ہے یا نہیں. بہت سے شاگرد ہمارے اسی طرح جادوگروں کے سامنے بیٹھے اور یہ ہمارے ساتھ یہ حقیقتاً سچے واقعات ہیں، کوئی جھوٹی پوٹی باتیں نہیں ہیں. جادوگر نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اس کے سینے پر کوشش کی آدھا گھنٹے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے پیچھے جو ہاتھ ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے، ہم آپ کے پیچھے والے ہاتھ کو نہیں ہلا سکتے ہیں، بس جاؤ، کیا کرو، جاؤ، ہم آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، ہم آپ سے دوری ہیں. یہ تو وہ یہ شروع کی باتیں کر رہا ہوں. جب سلسلہ ابتدا میں تھا، اس ٹائم کے جو شاگرد تھے جادوگروں کے پاس، جادوگر کوشش کرتے تھے ان کو اپنے اس کے انڈر میں لانے کے لیے، تو اس ٹائم کے. اب تو ماشاءاللہ الحمدللہ لاکھوں لوگ سلسلے میں داخل ہو چکے. بے شک ماشاءاللہ. تو اب تو سلسلہ اتنا آگے چلا گیا. تو اس کو اللہ نے ایک سلسلے کو روحانیت بخشی ہے اور ایک پاور بخشا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کہتا ہے جب حق آتا ہے نا تو باطل کو باطل مٹ جاتا ہے. تو اللہ نے اس دنیا میں اللہ نے دکھایا
اس شیاطین، اس جادوگروں کو، ان کو، یہ بڑے دندناتے پھرتے تھے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ یہ بہت دندناتے پھرتے تھے شیاطین اور جادوگر، ایسے بدماشی دکھاتے تھے جادوگر، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ جادوگر ہوتا تھا نا، بدماشی اس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جب شاذلی نکلے چپیڑے مارنا شروع کر دیا نا ان کو، اب انہوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے میں لوگ آئے، شیاطین بھی ایک آئے، تو اللہ نے ان کو دکھایا شیاطین کو، جادوگر خدا بنے بیٹھے ہو، آؤ میرے اس بندوں سے لڑو۔ آپ سبحان اللہ، تم کیا خدا بنو گے؟ خدا سے کیا لڑو گے؟ خدا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندے نکالے، اور وہ سلسلہ اللہ نے عطا کیا، سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ، جو اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ شیاطین، جنات، کل بھی میرے ساتھ ایک شیطان نے مجھے بولا، دھمکی دی، کل کی بات ہے، اچھا، میں علاج کر رہا تھا، مجھے کہہ رہا ہے تیرے کو ماروں گا جان سے، اچھا، اور تیرے بچوں کو بھی ماروں گا۔ میں ہنس پڑا، میں نے کہا، بولتا ہے تیرے گھر پہ آ کے گھس کے ماروں گا۔ میں ہنس پڑا، میں نے کہا تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، شاید تو مجھے پہچان نہیں پایا، پہچان نہیں مجھے پایا، پہچان پاتا نا تو میرے پیروں کو ہاتھ لگا کے چلا جاتا۔ تو جو ہے نا، پھر اس کو پتا ہے بعد میں، پھر مجھے بولتا ہے اب میں بڑا ہو گیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ پہلے چھوٹے ہی تھے، یہ بات اس لیے آپ نے یہ دھمکی دی، آپ بڑے ہو گئے، سمجھ میں آیا، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ میں کیا ہو گیا۔ حالانکہ وہ بیٹا تھا، وہ مجھ پہ کر رہا تھا، اچھا، لیکن میں نے اس کا کوئی ری ایکشن کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا خود ہی اس کو ری ایکشن لگے، خود پتہ چل جائے گا۔ ہاں، اس کو جب ری ایکشن کا پتہ چلا تو خود بولتا ہے اب میں بڑا ہو گیا۔ اب میں بڑا، کیا ہو گیا؟ اب میں بڑا ہو گیا، اب میں بڑا۔ میں نے کہا اب بڑا ہو گیا نا، چلو ہم پہلے چھوٹوں سے بات نہیں کرتے تھے، اب بڑوں سے جو ہے نا بات، اب تجھے سمجھ میں اب جا سکتے۔ تو اللہ نے اس سلسلے کو یہ دیا ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ ہمیں آپ کو سلسلے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اس سلسلے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین، اور ہمارے ساری ضروریات اپنے غیب سے پوری فرمائے، آمین، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے جو بھی مسائل، جو بھی سوالات ہے، جو بھی وہ ہے، آپ اپنے کمنٹس بھیج سکتے ہو۔ انشاءاللہ ہمارے ہر پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹسوں کا جواب دے، اور اس کے اوپر ہم پروگرام کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ویورز، جیسے کہ آپ نے دیکھا، حضرت نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ حمزات کے بارے میں بتایا بھی، قرآن کے حوالے سے بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی۔ اور میں نے اپنے شاذلی ساتھیوں کے لیے سوال کیا، اور حضرت نے بخوبی بتا دیا، سن کر بڑا ہی فخر محسوس ہوا، اور اس بات پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں نقش بندی شاذلی کی نسبت عطا فرمائے، ایسے شیوخ عطا فرمایا، اور ان کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے ہمیں اس علم سے نوازا جو لوگوں نے اپنے تک ہی محدود رکھا ہوا تھا۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ اس پروگرام کو فل انجوائے کریں گے، اور وہ چیزیں جو آپ نے صرف کتابوں میں پڑھی تھی، اب آپ کو سننے میں، اور جب آپ سلسلے سے اگر جڑیں گے تو آپ کو پریکٹیکلی بھی اس چیز کا اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ حمزات اور حمزات کے حوالے سے چیزیں کتنے حد تک کے صحیح ہیں، کتنے حد تک کے جو باتیں ہیں من گھڑک ہیں۔ تو ناظرین، مجھے اور حضرت کو دے اجازت، زندگی وفا کر گئی، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔